السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستوں. ویلکم ٹو آور چینل ریچارڈ روزز. اچھا دوستو، آج ہم جو کہانی سنیں گے وہ ہے بائبل سے کہانی. جس طرح سے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، اس طرح سے بائبل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے. تو اور یہ کہانی جس طرح سے بائبل میں درج ہے اسی طرح سے میں آپ کو سناؤں گی. مصنف ہے اس کہانی کے ایڈورڈ ہیوز، اور اس کا ترجمہ ہم آپ کو سنائیں گے. دارا بابل کے نیا بادشاہ تھا. وہ ہوشیار تھا. اس نے اپنی بادشاہی میں اس کی سلطنت میں مدد کرنے کے لیے 120 بہترین لوگوں کا انتخاب کیا. پھر اس نے ان میں سے 3 کو انتظام کاری کے لیے لیا. دانیال ان 3 مردوں میں سے ایک تھا. دارا بادشاہ نے بہت زیادہ دانیال کا احترام کیا. اس نے اس کو پوری بادشاہی پر حکمران بنانے کا سوچا. دوسرے رہنما جو تھے وہ حسد کرتے تھے دانیال سے، اور انہوں نے دانیال میں کچھ غلطیاں ڈھونڈنے کی منصوبہ بندی کی تاکہ وہ دانیال کو بادشاہ کی نظروں سے گرا سکیں، تاکہ بادشاہ سوچے کہ وہ اچھا نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کس طرح کوشش کی، ان رہنماؤں نے دانیال کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں پایا. دانیال اب بادشاہ کے ساتھ اپنے تمام کاموں میں سچا تھا. اس کے علاوہ وہ محتاط اور ہوشیار تھا، اور وہ ہمیشہ سب کچھ جتنا بہتر ہو سکتا تھا وہ کرتا تھا. حاسد رہنما جانتے تھے کہ دانیال سے نمٹنے کا واحد طریقہ ایک ہی تھا. وہ جانتے تھے کہ زمین پر کچھ بھی نہیں جو کہ اس کو اسرائیل کے خدا کی عبادت سے روکے گا. تو انہوں نے ایک پلان بنایا. دانیال کے دشمنوں نے ایک منصوبے پر غور کیا. انہوں نے بادشاہ کے لیے ایک نیا قانون بنا دیا. قانون نے کہا کہ سب کو صرف بادشاہ دارا کے لیے دعا کرنی چاہیے. بادشاہ دارا کیا ہے؟ بادشاہ دارا یعنی کہ وہ جو کنگ ہے دارا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور کوئی اور دعا نہیں کرے گا. اور جو کوئی نافرمانی کرے گا وہ شیروں کی ماند میں پھینک دیا جائے گا. یعنی کہ جہاں پہ شیر رہتے ہیں نا، کچھار جو ہوتی ہے شیروں کی نا، وہاں پر پھینک دیا جائے گا کوئی بھی بندہ جو ہے کسی اور کے لیے دعا کرے گا. تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ صرف بادشاہ کے لیے دعا کرے اور اپنے لیے یا اوروں کے لیے دعا نہ کرے؟ اور بادشاہ دارا نے نئے قانون پر دستخط کر دیے. نیا قانون دانی میں کوئی فرق نہیں لایا. نیا قانون دانیال میں کوئی فرق نہیں لایا. اس نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا تھا. اس نے اپنی کھلی کھڑکی سے دن میں 3 بار کھڑے ہو کر آسمان کے خدا سے دعا کیا کرتا تھا. وہ حاسد رہنما نے بادشاہ کو بتانے کے لیے جلدی کی، اور دانیال کو گرفتار کرنے کے علاوہ بادشاہ دارا کے پاس کوئی چارہ نہ تھا. قانون کی اطاعت ہونی چاہیے تھی، سو دانیال کو قانون کے مطابق مرنا تھا. بادشاہ نے بہت کوشش کی لیکن وہ قانون کو تبدیل کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ نہیں سکا. دانیال کو شیروں کی ماند میں پھینکنے کی سزا دے دی گئی. یعنی کہ اس کو شیروں کے سامنے پھینکا جائے گا اور پھر شیر اس کو کھا جائیں گے اور اس طرح وہ مر جائے گا. اور یوں دانیال کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک دیا گیا. اس سے پہلے بادشاہ دارا نے اسے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا. یعنی کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھڑا لے گا. چھڑا یعنی کہ وہ ان شیروں سے بچا لے گا تمہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو شیر تمہیں کھا جائیں گے. بادشاہ اس رات نہیں سویا. اگلے صبح بہت جلدی اٹھا اور جا کے شیروں کی ماند پہ پہنچ گیا کہ انہوں نے دانیال کو کھا لیا کہ نہیں کھا لیا. بادشاہ دارا نے دانیال کو خطاب کر کے کہا، اے دانیال، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب کی طاقت توقع نہ رکھتا ہو، لیکن دانیال جواب دیتا ہے کہ دانیال نے جواب دیا کہ میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، شیروں کے منہ بند کر دے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور اے بادشاہ میں خطا نہیں کی. یعنی کہ دانیال جو تھا اس نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوکے شیروں سے بچا لیا، اور انہوں نے شیروں کا منہ اپنے فرشتوں کے ذریعے بند کر دیا تھا. اور پھر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں نے تیرے سے کبھی بے وفائی نہیں کی، اور نہ ہی میں نے تیرے سے کبھی دھوکہ کیا اور خطا کی. بادشاہ دارا اتنا خوش ہوا اس چیز سے، اور اس نے دانیال کو گڑھے سے باہر نکال لیا. بادشاہ جانتا تھا کہ خدا نے دانیال کو نجات دی، اور دانیال کے دشمن خدا کے دشمن تھے. اس نے ایک حکم دیا، اور جو لوگ اس سے دھوکہ دہی سے برے قانون پر دستخط کروا چکے تھے ان کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا، اور شیروں نے ان کو کھا لیا. وہ جو بیڈ پیپل تھے نا،
بادشاہ نے کہا کہ ان کو اب یہ جو انہوں نے نیا قانون بنایا تھا ان کو اٹھا کے شیروں کے آگے پھینکو، اور شیروں نے ان سب بیڈ پیپل کو کھا لیا۔ بادشاہ دانیال کو بتانا چاہتا تھا کہ آسمانی خدا نے اپنے وفادار خادم دانیال کی حفاظت کی ہے۔ بادشاہ نے ایک خط میں لکھا کہ جس نے سب کو زندہ خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور بادشاہ نے دانیال کو عزت اور قیادت میں بحال کیا۔ یہ کہانی تھی بائبل سے دانیال۔ تو شاہنواز، آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے؟ ہاں جی، آپ کو آج کی کہانی سے کیا سمجھ میں آیا ہے؟ مجھے سمجھ ہے کبھی بدتمیز نہیں کرنا ہے۔ ماما آپ کو سمجھاتی ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے وفا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اتنی اس سے محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہمیں بھوکے شیروں کے آگے بھی پھینک دے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج کے ان کے منہ بند کر دے گا شیروں کے، اور وہ بھوکے شیر بھی ہمیں نہیں کھا سکیں گے۔ اور مومن کی مثال بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ اس کو ہر روز نئی طرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو دنیا کی لالچوں میں اور دنیا کی ان چیزوں میں پھینک دے تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ اپنے آپ کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک دے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نہیں بچاتا بندے کو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلائیں آئیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھوکے شیروں سے بھی بچا لیتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت دانیال تھے نا بائبل میں جو آتا ہے واقعہ، ان کو بچایا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو بچا سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہو کہ اس کا خدا زندہ خدا ہے، اور وہ اس کو بچا لے گا چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو۔ تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ شاہنواز، آپ کو تو اچھی لگی تھی نا؟ ہاں جی، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا پاورفل ہے کہ اگر ہم اس پہ یقین رکھیں گے تو وہ ہمیں بھوکے شیروں سے بھی بچا سکتا ہے۔ اور روکے بھی۔ ہاں جی، تو دوستو ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، and don't forget to subscribe our channel.